شہید بابری مسجد کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس لیے آج کا ہم نے عنوان رکھا تھا کہ آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں. یقیناً حالات کا ذکر کرنا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کو آنے والی نسلوں کو بتاتے رہنا، یہ بڑوں کی اور خاص طور سے ہمارے جیسے جن کو اللہ بولنے کا موقع دیتا ہے، منبر دیتا ہے، اسٹیج دیتا ہے، مائک دیتا ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم تک تاریخ کو پہنچاتے رہیں. جی ہاں، اور آئندہ کل جو دن آنے والا ہے وہ ہے 6 دسمبر. اور 6 دسمبر میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ 6 دسمبر یہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، 6 دسمبر بھارت کے اچھے سچے ہندوؤں کے لیے بھی بلیک ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. میں جان بوجھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو بھائی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ عدالتوں کے جج جنہوں نے بابری مسجد کی جگہ کے خلاف فیصلہ سنایا، جو بھی سنایا، وہ جج بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں اپنے ججمنٹ میں کہ بابری مسجد کو شہید کرنا یہ جرم تھا. یہ ججوں نے لکھا ہے فیصلہ سناتے وقت. ججوں نے یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے الزام تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی، ججوں نے اس کا بھی ذکر اپنے فیصلے میں کیا ہے سناتے وقت کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی. اور ہم تو کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا تو شریعت کا مسئلہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ڈھیری کی جگہ پر، اتی کرمن کی جگہ پر، قبضے والی جگہ پر اللہ کا گھر نہیں بنے گا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. تو مسجدوں کے بنانے میں شریعت کو سامنے رکھا جاتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف آج کے لیے نہیں، قیامت تک جو ماحول بنے گا انشاءاللہ ہمارا کوئی مسلمان اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم کے خلاف بنا ہی نہیں سکتا. جی ہاں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ڈیوائڈر پر بن جائے گی، نہیں بن جائے. ارے بولو، راستے کے بیچ پہ بن جائیں گی، ہے نا، سڑک پر بن جائیں گی. کیوں؟ سارے خون تم کو معاف ہے، سارے ناجائز کام تمہارے لیے جائز ہے. اللہ کے گھر کا تو شریعت کا یہ قانون ہے، اور خود اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر اتی کرمن میں نہیں بنے گا. اللہ نے خود کہہ دیا کہ میرا گھر لوگوں کو تکلیف کی جگہ پر نہیں بنے گا، میرا گھر ناجائز اور قبضے کی جگہ پر نہیں بنے گا. تو بنانے والے بابری مسجد کے بنانے والے بادشاہ وہ تمہارے جیسے جاہل نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے اس مسئلے کو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 6 دسمبر کو بھارت کی سرزمین پر بھگوا آتنکیوں نے آتنکواد کا سب سے خطرناک ننگا ناچ کھیلا تھا کہ 450-500 سال تک جو گھر اللہ کا تھا، اللہ کا گھر تھا، اس مسجد کو بھگوا آتنکیوں نے گرا کر بھارت کی ہسٹری میں گویا کہ آتنکواد کا ایک سب سے بڑا واقعہ انجام دیا. میں اسے آتنکواد کہتا ہوں، اس سے نیچے میرے پاس کوئی لفظ نہیں. لیکن کمال کی بات کہ 30 سال تک کے معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو آتنکوادی تھے جنہوں نے اللہ کے گھر کو گرایا وہ دنیا سے چلے گئے، مگر ہمیں انصاف نہیں ملا، ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ کمی میں قریبی، ارے بولو بات نہیں، انصاف نہیں ملا. اس لیے میرے قائد، میرے نیتا، میرے لیڈر جمعیت علماء ہند اور ہمارے علماء کے بعد مولانا ارشد مدنی نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. کورٹ نے
انصاف نہیں سنایا ہے، انصاف نہیں کیا ہے، فیصلہ سنایا ہے۔ اب تو کوئی زبردستی فیصلہ سنا دو گے تو وہ فیصلہ رہے گا صاحب، ہم کورٹ کا اپمان نہیں کرتے ہیں، نہ کریں گے، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ تم نے فیصلہ سنایا ہے، ججمنٹ انصاف نہیں آیا ہے۔ اسی وجہ سے آج سے 10 دن پہلے مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان آیا جس نے ہمارے ملک کی رکھیل میڈیا بھی تلوائی اور ہمارے ملک کے بھگوائی بھی تلوائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کھل کر کہا، مولانا ارشد مدنی سنو، یہ اس خاندان کے سپوت ہے کہ جن کے باپ نے اس ملک اور اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اور جن کے باپ کے نام سے انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ ہمارے علماء کے نام سے تصویر کے ساتھ میں گورنمنٹ نے باقاعدہ پوسٹ ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے مجاہدین کو مانا جاتا ہے۔ تو ارشد مدنی یہ سوتنتر سینانیوں کا ثبوت ہے۔ ارشد مدنی کے باپ، ارشد مدنی کے دادا اور ہمارے علماء کرام نے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے سب سے بڑا رول اور کردار ادا کیا ہے۔ اسی ارشد مدنی کے بیان سے آج یہ بھگوا آتنکی جن کا ملک کی آزادی میں 5 پیسے حصہ نہیں رہا، وہ تلوار رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے ڈائریکٹ کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ عطیہ ہوئی ہوئی ہے، نہیں سمجھا، ہر چیز کے برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ عطیہ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، چھوٹ چھوٹ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کھل کر رہا۔ میں آؤں گا اس پر آخر میں رس پڑھ رہی ہے، لیکن ابھی میں بابری مسجد کے تعلق سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اسی وقت حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا تھا کہ کورٹ کے فیصلے کا تو ہم احترام کرتے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ بابری مسجد کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور یہ بھی سن لو شریعت کا مسئلہ کیا ہے، سنو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، دیکھو بھائی اہم بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جس جگہ پر اللہ کا گھر یعنی مسجد بن گئی، شریعت کہتی ہے کہ قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، ہے نا؟ اس لیے میرے ساتھ میں بول دینا، بابری مسجد تھی، بولو بابری مسجد تھی، بابری مسجد ہے اور بابری مسجد رہے گی۔ اب تم نے اگر اپنے پاور میں اگر وہاں پر مال بنا لیا تو بھی وہ مسجد رہے گی، تم نے اپنے پاور میں مندر بنا لیا تو بھی وہ بولو مسجد رہے گی، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد بولو رہیں گی۔ تو ہوتا ہے تم نے پاور کا غلط اور ناجائز استعمال کیا ہے، لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بابری مسجد سے سچا عشق ہے۔ تو دیکھو ہم تو کہتے ہیں قرآن کو کیا کہتا ہے کہ اکثر شر میں خیر ہوتا ہے، شر میں بتائیں 35 سال پہلے ایک بابری مسجد ٹوٹی، لیکن آپ کو معلوم ہے ہزاروں لاکھوں مسجدیں الحمدللہ ان 30 سالوں میں بولو بنی۔ اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بابری مسجد کو یاد ضرور کیا جائے، اتنا جتنا میں نے بولا نا 7-8 منٹ، اتنا تو بولنے کو آنا، نہیں تو آنے والی واٹس ایپ کی نسل بولو بول جائیں گی، سمجھ گیا؟ اتنا تو علماء کا حق ہے۔ بتاؤ اپنی آنے والی نسلوں کو، بتاؤ تمہارے 3 سال کے بچے کو، تمہاری 3 سال کی بیٹی کو بتاؤ کہ بیٹا اتر پردیش کے ایودھیا میں ایک خوبصورت اللہ کا گھر تھا، 500 سال تک وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس زمین پر اللہ کا گھر کھڑے رہا، اور میرے بیٹے اس کا نام تھا بابری مسجد۔
بابری مسجد کے تعلق سے پھر بتاؤ کہ پھر معاملہ ایسا ہوا کہ آج سے 33 سال پہلے کچھ آتنکیوں نے اللہ کے ازغر کو شہید کر دیا. بابری مسجد کی کم سے کم اتنی معلومات تو نسلوں کو دو تاکہ یہ جب بڑے ہو تو ان کو یاد رہے کہ ہاں کوئی اللہ کا گھر اس زمین پر تھا, ہندوستان میں تھا, اور کچھ آتنکیوں نے اللہ کے اس گھر کو شہید کیا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہارے شہید کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے نا. ہمارا ایمان ہے. یہ مسجد ہے, یہ عیدگاہ ہے, یہ ہمارے پرکھوں نے باپ دادا نے اس کو مسجد گھوشت کر دیا, مسجد بنا دیا. جس نے بھی وقف کیا, جس نے بھی دیا, یہ مسجد ہو گئی. اب قیامت تک یہ مسجد ہی رہے گی, وقت اور حالات چاہے کوئی بھی ہو جائے. سمجھے؟ تو مسجد تھی, مسجد ہے اور مسجد ہے. لیکن اب ایک پیغام سن لو. وہ پیغام اہم کیا کہ مسجد سے عشق ہے. ارے بابری مسجد کل 6 دسمبر آئے گا نا تو بہت سارے پورے کیا کریں گے, پورے اسٹیٹس رکھیں گے, کالے پٹے باندھیں گے. میں کہتا ہوں مسجد کو یاد ضرور کرو, رکھو بھی, لیکن باولے چالے نہیں کرنا. فالتو باتیں اسٹیٹس پر ارے بولو نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایسا کاٹنے بیٹھے گئے تمہاری کہ تم کوئی بھی باولی حرکت کرو, تم کوئی غلطی کرو. اور کچھ تو شریر ایسے ہیں, میرے کو یاد ہے کہ وہ بھائی 20 سال پہلے کالے پٹے مار دیے, نہیں سمجھا, انپورو کو آگے کر. میں بولتا دیکھو رہے, تم کو جو کرنا نا ایک دم اوپن کرنا, RSS والی چال نہیں چلنا. یہ کالے پٹیا میں باندھا, میں باندھا, میں نے باندھا, ختم. اور اتنی دیر نہیں ہے تو بولے بتا نہیں کرنا, امت کو نہیں پھنسانا. تو بابری مسجد یاد کرو, تاریخ پڑھو. اگر سچی محبت ہے بابری مسجد سے تو بابری مسجد کی ہسٹری پڑھو تاکہ تم کو یاد رہے اور تم اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ اللہ کے گھر کو یہاں پر گرایا ہے. 33 سال ہو گئے. جمعیت علماء نے 30 سال تک لگاتار اس مسجد کا کیس لڑا. پھر حضرت مدنی نے کہا کہ حکومت عدالت آپ نے فیصلہ سنایا ہے, انصاف دے دیا. اب ایک جملہ یہ سنو, اگر مسجدوں سے عشق ہے تو اصل محبت تو یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو. افسوس یہ بھی ہے کہ جب بابری مسجد تھی نا وہاں پر بھی اب نماز کو نہیں آتے تھے. اگر ابھی یہاں پہ روزانہ نماز ہوگا اور پابندی سے تو کوئی بھی آگے باولے چلے جائے گا. ارے بولو نا, غلطی اپنی بھی ہے نا. اچھا یہاں اتنا چل رہا ہو بابری مسجد کا ایسا لگتا ہے ایسا تاجد کو بھی آتے آتے نہیں اتنی دکھانا 6 دسمبر کو پر جیسا اس کے 1 منٹ کی نماز. ارے وہ چھوٹی مسجدوں سے عشق ہے تو مسجدوں کو آباد کرو. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ کیوں اداس پھرتے ہو, راحتی بلاتی ہے, کیوں اداس پھرتے ہو, رحمتیں بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں, مسجدیں بلاتی ہے. مسجدوں کو چھوڑا تو سب چھوٹ جائے گا. رب کے بندو آ جاؤ, عظمتیں بلاتی ہے. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. رب کے بندو آ جاؤ, برکتیں بلاتی ہے. ساری چیز مسجد میں ہے. چھوٹا سا بھی کچھ حادثہ ہوتا تھا, سنو سنو سنو, حدیث میں آتا ہے حضور کا کیا حال تھا کہ صرف اتنے کو جملہ ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی, ہلکا سا حدیث میں ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی تو پیارے نبی سیدھا کہاں بھاگ کے آتے تھے. ارے ہاں, سورج گرہن لگ گیا, نبی کہاں بھاگ کے آتے تھے مسجد میں. چاند گرہن لگ گیا, نبی کہاں بھاگ کے آتے تھے مسجد میں. تھوڑی سی ہوا تیز چلنے لگ گئی, نبی کہاں بھاگ کے آتے تھے مسجد میں. تو کیوں آتے تھے مسجد میں بھاگ کے؟ یہاں سے مسئلہ حل ہوگا, یہاں سے کنیکشن حل ہوگا. ارے بھائی جس کے گھر میں آئے وہ سنیں گا نا. ارے بولو سمجھ رہے آپ,
تو ہوا بھی تیز ہو رہی تو دکان نہیں چھوڑ رہا، بادل بھی تیز ہو رہے تو دکان نہیں چھوڑ رہا، چاند گرہن بھی لگ رہا تو دکان نہیں، سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ مسجدوں میں آؤ، اللہ سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ یہ رب کا گھر ہے، جب یہاں آ کر فریاد کرتے ہو تو رب ضرور سنتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو۔ چلو آؤ